بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کائنات اسلام میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں ایک ایسا دلچسپ واقعہ کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے امام اولیاء حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک کالے ناگ کا۔ اس سانپ نما جن نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا کیا اور اس کا انجام کیا ہوا، اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، امام الاولیاء، سلطان اولیاء، غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کا وجود ہر ایک کے لیے رحمت رہا۔ آپ کو ماننے والے جن و انسان دونوں رہے ہیں۔ آپ کے بیان کو سبھی سنا کرتے تھے اور جس کو فیض اور برکات پانی ہوتی تھی وہ پا جاتا تھا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مرتبہ اتنا اونچا اور اعلیٰ ہے کہ آپ کے حکم کے فرمانبردار صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی رہے تھے۔ یہی ہوا ایک بہت بڑے سانپ کے ساتھ۔ آپ جب بھی بیان فرماتے وہ دور سے سنا کرتا تھا۔ وہ ایک شرپسند اور شیطانی فطرت والا ناگ تھا۔ وہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، لیکن آپ کے پر اثر بیانات کو سن کر وہ کچھ نہیں کہہ پاتا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حملہ کر دے۔ وہ جب بھی آتا تو دیکھتا کہ لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہے، لوگ موجود ہیں اور وہاں اپنے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے بھکاری ہوں۔ جو بھی آپ کے بیان کو سن رہا ہوتا وہ رو رہا ہوتا، اور وہ تھا اور کہ اللہ کے ولی کو نیکی کے کام سے روکے اور وہ دوڑ کر الہی نہ کر سکے۔ اس نے بہت سے عبادت کرنے والوں کو ان کی عبادت سے بننے پر مجبور کیا، اور یہی سوچ کر وہ آپ کے دربار میں آ کر چھپ کر بیٹھ جاتا تھا کہ غوث پاک کو بھی ان کی عبادت سے ہٹایا جائے۔ غرض اس نے ہر طرح سے آپ کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن آپ کے خوبصورت الفاظ میں اتنی طاقت تھی کہ وہاں وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے بڑے شیطان کی مدد لی اور کہا، میں اللہ کے ولی کو ان کی جگہ سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ لوگ ان کے دیوانے ہیں، ان کے تابعدار ہیں، فرما بردار ہیں اور ان کے بیانات کو سننے کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں، ان کی بہت تعظیم اور ادب کرتے ہیں، اور یہ بات مجھے برداشت نہیں۔ اے شیطان، مجھے طاقت دو تاکہ میں ان کے کام میں رکاوٹ بن سکوں، تاکہ وہ کسی کو اچھی بات نہ سکھائیں، کلمہ نہ پڑھائیں، اس طرح شیطان کی مدد لے کر وہ پر حملہ کر سکے۔ ایک دن کی بات ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں جلوہ افروز تھے۔ بڑے بڑے عالم دین وہاں بیٹھے تھے، بہت تعظیم اور ادب کے ساتھ بیان سن رہے تھے۔ اس بڑے اجتماع میں آپ اس طرح بیان کر رہے تھے کہ لوگ محو تھے، کہ کسی کو بھی اپنا ہوش نہیں تھا کہ اچانک چھت سے وہ ناپاک سانپ آ کر گرا۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ظاہر سی بات ہے وہ اتنا بڑا سانپ تھا کہ ناگ تھا جس نے آپ پر حملہ کیا تھا۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ ڈرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگے۔ جو آپ کے چاہنے والے تھے ان کو آپ کی فکر ہونے لگی، مگر سرکار بغداد اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ اب وہ سانپ دیکھ رہا تھا کہ آپ تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہے ہیں، نہ ڈر رہے ہیں، نہ چہرے پر کوئی خوف ہے، بلکہ بہت ہی مطمئن انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیان کو روکا نہیں۔ سانپ ہمت کر کے آپ کے پیروں میں گھس گیا اور آپ کے جسم مبارک سے لپٹ گیا، گریبان سے باہر نکلا اور گردن پر لپٹ گیا۔ مگر قربان ہو جائیے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد پر، آپ ذرہ برابر بھی نہ گھبرائے اور نہ ہی اس بیان کو بند کیا۔ اس سانپ کی تو کوئی فکر ہی نہیں تھی اور اللہ کا بیان نہ رکا۔ سانپ تھک ہار کر زمین پر گر گیا اور دم پر کھڑا ہو گیا اور آپ کے سامنے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا۔ وہ ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی دشمن اپنے کیے گئے وار سے ناکام ہو جانے پر عاجز ہو گیا ہو۔
ناکام ہو گیا ہو، اپنی بات غائب ہو گیا۔ لوگ یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ وہ آپ کو بڑا نقصان پہنچائے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ حیران و پریشان لوگ جو آپ کے چاہنے والے تھے، آپ کو ذرا بھی تکلیف پہنچے یہ ان کی برداشت نہیں تھا۔ وہ آپ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، حضور، یہ تو یقین نہ کرنے والی بات ہے کہ اتنا خطرناک سانپ جس کی جسامت اتنی بڑی ہے، وہ تو منٹوں میں کسی کو بھی چٹ کر جاتا ہے، وہ تو آپ کے ساتھ کچھ کر ہی نہیں پایا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر گر گیا اور بولا، آپ سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ آپ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ سانپ جو آپ نے سب نے دیکھا ہمارا دشمن تھا، وہ ہمیں بہکانے آیا تھا اور تکلیف پہنچانے آیا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ بیان رک جائے، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہ ہو۔ کئی دنوں سے یہاں گھات لگا کر چھپ کر بیٹھا تھا، لیکن آج جب اس نے ہمت کی اور ہمارے جسم سے لپٹ گیا تو اس کو لگا کہ اس کے اندر کی طاقت ختم ہو چکی ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت بڑی ہے، شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ پھر وہ تھک ہار کر ہمارے سامنے آ کر کہہ رہا تھا، اے پیروں کے پیر دستگیر، میں نے بہت سارے عابد و زاہد دن رات اللہ کا شکر ادا کرنے والے جن کی نمازیں کبھی بھی نہیں چھوٹتی تھیں، جو کہ دل میں بھی اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، میں نے سب کو آزمایا لیکن آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ میں نے اس سے کہا کہ زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو محض ایک گینا ہی ہے، موت تو تجھے بھی آنی ہے، تو میرا کیا بگاڑے گا؟ سب سے بڑی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ غائب ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے مجمع کے آگے خطاب کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کے ڈر کو ختم کر دیا، اور وہ سانپ اپنی ضد کا پکا تھا، شیطان اس کا دوست تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ یہاں تو میں کچھ بھی نہیں کر پایا، اتنے لوگوں کے درمیان یہ بزرگ اپنی بڑائی بیان کر رہے تھے، یہ ضرور اس بات پر فخر کر رہے تھے کہ مجھ جیسا بڑا سانپ ناکام ہوا کہ اب اور ڈر کر واپس نہیں آؤں گا، لیکن میں ان کو ان کے اسلام سے منکر کر کے ہی رہوں گا۔ نعوذ باللہ، یہ گندی اور ناپاک خواہش تھی اس سانپ کی۔ وہ دراصل جانتا ہی نہیں تھا کہ سانپ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی قابل شخصیت بیٹی ہے۔ وہ طاق میں تھا کہ جس بس ایک اکیلے میں ملیں تو سب سے پہلے ان کو نقصان پہنچاؤں گا، ان کی نماز توڑواؤں گا۔ ایک دن اس کو موقع مل ہی گیا جب آپ ایک مسجد میں نماز میں مشغول تھے۔ نماز کیا تھی، اللہ کی محبت میں اس بس سجدے میں کیے ہی جا رہے تھے، ویسے وہی خبیث سانپ وہاں آ گیا اور رینگتا ہوا آپ کی جائے نماز کے پاس آیا، اور اس نے آپ کے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ اس کو بڑی ہی گھمنڈ تھا اس بات پر کہ اب تو بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، اگر کوئی معمولی انسان ہوتا تو وہ ڈر کے مارے نماز ہی توڑ دیتا، لیکن آپ تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنے والے تھے۔ آپ قیام میں سورتیں پڑھتے ہی جا رہے تھے، یہ مبارک پر کوئی ڈر نہیں آیا۔ جب آپ سجدے میں جانے لگے تو بہت ہی سکون سے اسے ہٹایا، جیسے وہ کوئی موذی تکلیف دینے والا جانور نہیں بلکہ کوئی کیڑا ہو۔ اس پر وہ سانپ بلبلا گیا اور پیچھے نہ ہٹا بلکہ وہ آپ کی گردن سے لپٹ گیا۔ پھر بھی آپ نے نماز نہیں توڑی، سبحان اللہ، بلکہ برابر نماز پڑھتے رہے۔ اب اس جہنمی سانپ نے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور گردن سے اپنے بل کھول کر وہ کرتے کے اندر گیا اور آپ کی ایک آستین سے گھس کر دوسری آستین سے نکل گیا۔ اب ہر طرح سے نماز توڑوانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کبھی تو آپ ہٹیں گے، کبھی تو نماز کے درمیان سے توڑیں گے، لیکن آپ نے نماز پوری اور نماز کو مکمل کر لینے کے بعد آپ نے سلام پھیرا، پھر خود کو ڈھیلا چھوڑا اور بغیر کچھ بولے غائب ہو گیا، اور وہ کہاں سے آیا تھا، کیوں آیا تھا، یہ سب اس وقت نہیں بتایا۔ اگلے روز پھر اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ داخل ہوئے۔ باوضو تو آپ ہر وقت رہا کرتے تھے۔ مسجد میں آ کر جیسے ہی نگاہ اٹھی تو آپ نے بڑی بڑی آنکھوں والا
ایک آدمی دیکھا جس کا منہ سیاہ تھا۔ وہ بہت ہی لاچار، کمزور اور بے بس کھڑا تھا اور آپ کو التجائی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کی تو جنات بھی اتنے ماننے والے ہیں۔ آپ نے اس کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے۔ بڑی مشکل سے چلتا ہوا آپ کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور بلک بلک کر رونے لگا، اور پھر جب رونا بند کر دیا تو وہ جن نما انسان آپ سے کہنے لگا، میں اس دوزخی جہنمی آپ رحمت اللہ کو تنگ کرتا رہا، کئی مہینوں سے چھپ کر بیٹھا رہا، آپ کو آپ کے اس کام سے بے دخل کروا دوں، ہٹا دوں اور لوگوں کی نظر میں آپ کے رتبے کو کم کروا دوں، آپ کے چاہنے والوں کی تعداد کم ہو جائے۔ میں وہی سانپ ہوں، میں نے سانپ کے روپ میں بہت سے اللہ والوں کو آزمایا، پر آپ جیسا کسی کو بھی ثابت قدم نہیں پایا۔ میں نہ آپ کے بیان کو روک سکا اور نہ ہی آپ کی نماز سے آپ کو ہٹا سکا۔ شیطان کی مدد سے خاص عمل سیکھ کر بھی میں نے آپ کو بہکانا چاہا مگر آپ کی اللہ سے محبت کو ختم نہ کر سکا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس بات پر کوئی فخر یا غرور نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی دکھاوا ہے۔ میرے اندر یہ خواہش نہیں تھی کہ لوگوں کے درمیان آ کر خود کو ملواؤں، میں تو اللہ کی محبت میں کر رہا ہوں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ لوگ مجھے چاہتے ہیں، تم جیسے جنات بھی مجھے چاہتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو، شروع میں مجھ پر سختیاں رکھی گئیں، جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں تو میں عاجز آ کر زمین پر لیٹ گیا تو میری زبان پر قرآن کی یہ تو مبارک آیتیں آ گئیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہی بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر اس انسان نما جن نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت آپ اپنے دست مبارک پر مجھے توبہ کروائیں گے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن آپ کے دست حق پرست پر مسلمان ہو گیا اور توبہ کی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب الکریم سے التجا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔